بعد سالہ سال پانی میں رہنا دور کی بات، سفید داڑھی کا ہونا، لمبی تسبیح کا ہونا وہ تو تصور ہی نہیں۔ نوجوان، بالکل نئے نوجوان، 16-17 سال کی عمر، اور ولایت شروع ہوئی مسئلہ توحید کو ماننے سے، اور ولایت کمال کو پہنچی مسئلہ توحید کو بیان کرنے سے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ ولایت یا ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ توحید کو مان لے۔ نہ جبوں کی ضرورت ہے، نہ کبوں کی ضرورت ہے، نہ شلوار اوپر کرنے اور قمیصیں لٹکانے کی ضرورت ہے، نہ 1000 منکے کی تسبیحوں کی ضرورت ہے، نہ کپڑے اتارنے کی ضرورت ہے، نہ مجاور بن کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور نہ سارم مونچھوں کا ستیہ ناز کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ خالصتاً مسئلہ توحید کو مانا تو یہاں ولایت شروع ہو گئی۔ یہ ولایت کی ابتدا ہے۔ اور ولایت کا کمال وہ ہے مسئلہ توحید کو بیان کرنا، اور اس پہ ڈٹ جانا، بیان کرنا، یہ ولایت کا کمال ہے۔ اس سے اوپر ولایت کا کوئی درجہ نہیں۔ استقامت ہو اور استقامت کے ساتھ مسئلہ بیان ہو، نصب العین توحید ہو۔ یہ نصب العین کا لفظ سمجھتے ہو جب پنکھوں کی آواز یاد ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے پیچھے میری؟ اچھا، اگر پنکھوں کی آواز بڑھے تو ان کو بند کر دو، آج گرمی نہیں ہے۔ ہاں بھئی، اچھا ٹھیک ہے۔ نصب العین کے طور پہ مسئلہ توحید کو لینا، اور آج اس دور میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے نصب العین کو متعین ہی نہیں کیا، تعین ہی نہیں۔ آج ہمارے نوجوان کی مثال ہے جیسے کوئی جنگل میں حیران آدمی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کا علم ہی نہیں۔ حالانکہ پہلا دن ہوتا ہے مسلمان آدمی کے نصب العین کے تعین کا، کہ میری زندگی کا محور کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا، اور مد نظر 24 گھنٹے مطمع نظر، اور مد نظر میری کیا چیز ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں ہدف، اور اس کو کہتے ہیں نصب العین اور مشن۔ اور وہ پہلا دن جب آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے، اور اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور شہادت کا لفظ یہی بنیاد ہے نصب العین، ہدف اور مشن کی۔ یوں نہیں کہتا اقول لا الہ الا اللہ، نہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
یہ کیا ہے مسلمان کا نصب العین، نصب العین ہدف۔ اب اس پر پوری زندگی گزارنا ہوتی ہے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، سیاسی زندگی بھی اور معاشی زندگی بھی۔ جو مسلمان آدمی ہے اس کا ایک ہی نصب العین کہ مقصود زندگی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور طرز زندگی وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ پہ عمل ہوگا محمد مصطفیٰ کی طرز پر، وہ طرز زندگی ہے۔ اگر یہ دو نقطوں کو کوئی نصب العین بنائے تو پھر بڑا کم پیریڈ ہے، اسی پر چلے، اسی کو بیان کرے، اسی پر عمل کرے اور اسی پر موت تک اس کو مقصد بنا لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا موت تک جو اس پہ رہ گیا نا داخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آج ہمارا نصب العین ہی کوئی نہیں۔ دکاندار اٹھتا ہے اس کا نصب العین ہے دکانداری، ملازم اٹھتا ہے اس کا نصب العین ہے ملازمت، کھانا پینا۔ یعنی ہمارا نصب العین اور مقصود زندگی دنیا کی زندگی بن گیا کہ مکان اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، نوکر ہوں، پیسے ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ تو آج مسلمان کا یہ نصب العین ہے، حالانکہ جو محمد مصطفیٰ نے نصب العین دیا، جس پر زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی فکر، زندگی کا ذکر اور زندگی کا مقصد تھا، وہ مقصد کا پہلی بنیاد تھی اللہ رب العزت کی توحید، اور یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جن کو تو مانتا ہے نا اور جو تو مانتا ہے، ہم ان کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے۔ یہ ذرا جملہ توجہ سے سننا، جن کو تو مانتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ جس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں وہ ولی اللہ ہے، جو عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے وہ ولی اللہ ہے، جو طبلے سرنگیوں پہ مست ہو، قوالی کی بھیٹ پہ ناچتا ہو کنجروں کی طرح وہ ولی اللہ ہے، جو قوم کے سامنے ڈانس کرے، عورتوں والے کپڑے پہنے اور سارا عورتوں والی ساری عادتیں اس کی، وہ ولی تو ہے لیکن ولی اللہ نہیں، وہ ہے ولی الشیطان، شیطان کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ چمٹے، کلابے، موٹیاں مندریاں تے موٹے چھلے تے اے محرم آیا علی دا ملنگ، بھانگ پی کے علی دا ملنگ، چرساں دے سوٹے تے ساری بھانگ، ان کو ہم اولیاء اللہ مانے؟ ان ننگوں ملنگوں دھڑنگوں کو ہم اولیاء اللہ نہیں مانتے۔ ہم اولیاء اللہ ان کو مانتے ہیں جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کہا، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ وہ ہیں کون تیرے ولی کہ جن پہ قیامت کے دن خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے؟ وہ کون ہیں اولیاء اللہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو بنیادیں ہیں ولایت کی پہچان۔ پہلی الذین آمنوا، جن کا عقیدہ قرآن والا، روایتوں والا نہیں، حکایتوں والا نہیں،
خوابوں والا نہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اور اس کو اللہ نے ذکر کیا سورہ یونس میں، الذین آمنوا، جن کے اندر ایمان ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، قرآن بغیر ایمان نہیں بنتا، قرآن کے بغیر ایمان نہیں بنتا. اور فرمایا ان کا ظاہر دیکھنا ہو تو کانو یتقون، کانو یتقون، ان کا عمل پیغمبر کی سنت والا، عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور عمل محمد مصطفیٰ کی زبان سے لیتے ہیں. یہ دو چیزیں جن میں پائی گئی وہ کیا ہوگا؟ ولی اللہ، عمل بھی صاف ستھرا اور عقیدہ بھی صاف ستھرا. اس لیے یاد رکھو، کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا، چاہے اس کو صرف پگڑی نہیں، پورا تھان کپڑے کا اس کے سر پہ رکھ دو، خدا کی قسم وہ شیطان اور باز ابلیس ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی مشرک ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کوئی ملحد اور بے دین ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی اللہ وہ ہوگا الذین آمنوا، جس کے سینے میں ایمان ہو، وکانوا یتقون، اور اس کے وجود پر عمل صالح ہو. اس کو ولی اللہ کہتی ہے. اب الذین آمنوا کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اصحاب کہف نے بیان کیا. اصحاب کہف کی ولایت میں تو کسی کو شک نہیں نا؟ جن کو شک ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، شاباش. اصحاب کہف کی ولایت میں شک ہے؟ نہیں ہے. آمنو کا نمونہ دیکھنا ہے. تقریر تو کچھ ہو گئی لیکن پھر بھی سن لو. انہوں نے کیا بیان کیا؟ اصحاب کہف نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسئلہ بیان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا وہ ہے جو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. ہم علاقائی مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کے قائل نہیں. اسلام آباد جاؤ، MBBS ملیں گے، MBBS. یہ معدے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، گردے کا، دل کا، پیٹ کا، فلاں کا. تو اسی طرح مشرکوں نے دربار رکھی ہیں. فلانے بابے کی قبر پہ جاؤ تو وہاں پیر کھارا شریف جاؤ تو خارش ٹھیک ہو جاتی ہے، الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے. فلانی جگہ پہ جاؤ تو بیٹے ملتے ہیں، فلانی جگہ پہ جاؤ بیٹیاں ملتی ہیں، فلانی جگہ پہ جاؤ. تلا گنگ میں ایک ہمارے مدرسے کے پیچھے ایک قبر ہے، اب بھی ہے، کہ جس کی گائے گرم نہ ہوتی ہو تو پیر کی قبر سے پھیرا دو، گائے نہیں ہو جائے گی، گرم ہو جائے گی. تو میں نے ایک تقریر میں کہا کہ یہ پیر ہے یا بیل ہے؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، بڑی گستاخی کی. بھئی گستاخی تم کرتے ہو کہ گائے کو قبر کے ارد گرد چکر دیا جا رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگی اور گرم ہوگی، اس کو بیل کی ضرورت ہوگی، پہلے قبر سے اس کو چکر دیا. تو ہر مشکل کشائی کے الگ مشکل کشا، حاجت روا، الگ داتا. لاہور جاؤ، علی حجویری دی نگری، ملتان تے بھائی ہے ہی پیرا نال پور، اس لیے ملتان شریف. کوئی مشکل کشا ہر کلومیٹر پہ مشکل کشا. ادھر پنڈی والے بری امام اور پشاور والوں کے بیچاروں کا ایک ہی بابا ہے، بڑا بابا.
والوں کا الگ اور ہر مرض کا الگ، ہر دربار الگ۔ تو اصحاب کہف کہتے ہیں بادشاہ سن لے، ربنا رب السماوات والارض، ہم علاقائی مشکل کشاؤں کو نہیں مانتے، ہم زمینی حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے قائل نہیں، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے کہ جو آسمان کی مخلوق کا بھی داتا ہے، زمین کی ساری مخلوق کا بھی داتا ہے۔ پتہ لگے گا اولیاء اللہ کو کون مانتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ آگے پھر مسئلہ چھیڑا، فرماتی ہیں لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ کون سا مسئلہ؟ کون سا مسئلہ؟ پکار والا مسئلہ۔ لن ندعو، ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ الہا، اس کے سوا کسی کو سمیع بصیر سمجھ کر، اس کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھ کر، اس کے سوا کسی کو داتا سمجھ کر، اس کے سوا کسی کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کر، اس کے سوا کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کر، لن ندعو من دونہ الہا، ہم قطعاً نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے سوا حاجتوں اور مشکلوں میں کسی کو پکارا تو پھر جیسے تم کافر ہو ہم بھی کافر بن جائیں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا اذن شاتا تھا۔ مسئلہ کون سا آیا؟ پکار والا، کہ اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے نہیں، پکاریں گے نہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ سارے فرقے جہاں فیل ہو جاتی۔ 10 محرم تک ابھی وہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک مذہب، موسمی مذہب، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک عشق پورا۔ وہ کون ہے جی؟ عاشقان اہل بیت، بیچارے اہل بیت کے عشق میں مر رہے، عاشقان اہل بیت۔ پھر مہینہ آئے گا ایک اور مذہب اٹھے گا، اس کا مذہب 12 دن چلے گا، 12 دن چلے گا، وہ ہے عاشقان رسول، یہ عاشقان اہل بیت، یہ چلے گا۔ اور قرآن نے جو دین بتایا یہ سدا بہار ہے، یہ نہ 10 دن والا ہے نہ 12 دن والا، یہ پوری زندگی والا دین ہے، ہر رات ہر دن والا دین ہے۔ تو وہ جو مذہب آ رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ کو بھی پکاریں گے۔ نظم ایک آئی، آج کل نئی نظم آئی، مشکلان دے بچے خدا پہنچدا یا علی پہنچدا، مشکلان دے اندر خدا پہنچدا یا علی پہنچدا۔ کہتے ہیں کوئی آدمی مشکل میں پھنس جائے تو یا تو اللہ مشکل حل کرتا ہے یا پھر حضرت علی مشکل حل کرتے ہیں۔ مشکلان دے اندر یا خدا پہنچدا یا علی پہنچدا۔ انہوں نے کہا 12 امام یہ مشکل کشائیں، حاجت روائیں، ان کو پکارو۔ یہ 12 والے، ان کی اگلی قوم آئی ہزاروں والی، انہوں نے کہا ہر قبرستان کی سبز جھنڈی جہاں لگی ہے وہ بابا بھی مشکل کشائے، حاجت روائے، اس کو پکارو، وہ بھی کام کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے۔ اس سے اگلی پارٹی آئی مچھا منی، سر پہ بھی اس طرح، مونچھوں پہ بھی اس طرح،
اور بیچاروں کی شلوار بھی اوپر، اور گاڑیوں پہ بھی رش، رائے بینڈ میں رش، اور وہ انہوں نے کہا کر تو نہیں سکتے البتہ سفارش ضرور کرتے ہیں، اور کوئی جائے نا روٹی بھی دے سکتی، کرایہ روٹی یہ مل سکتا ہے۔ فلانا بندہ نبی پاک کی قبر پہ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، اتنے دن ہو گئے، تو ابھی لیٹا تھا کہ نبی پاک نے اسے 2 روٹیاں دیں، ایک کھا گیا، ایک ساتھ پڑی تھی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں، کرایہ ختم ہو گیا۔ یہ رہبنڈیوں والی کتاب ہے، کرایہ ختم ہو گیا تو آپ نے اسے اشرفیاں دی۔ ایمان سے بتاؤ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قبر والا روٹیاں دیتا ہے اور قبر والا اشرفیاں دیتا ہے، اس کو ہم مسلمان کہیں گے؟ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو اس مسئلہ میں سب بھاگتے ہیں، جو اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے سوا اس کے کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، سمیع، فوق الاسباب سمجھ کے کسی کو بھی نہیں پکاریں گے۔ سبحان اللہ، یہی وہ مسئلہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، فروعی، کوئی مان لے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک۔ اور ایک صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ تم جو مسئلے بیان کرتے ہو یہ تو قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے، قبر میں تو پوچھا جائے گا کہ استنجا پہ پانی کتنا لگایا تھا، یہ مسائل تو قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے۔ مسواک کتنا لمبا تھا یہ پوچھو گی، کس درخت سے تو نے توڑا تھا مسواک، کتنا موٹا کتنا لمبا تھا، تمہارے مالے مسئلے یہ تو قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں، قبر کے سوال تو بعد میں ہوں گے، یہ مسئلہ پکار والا وہ ہے کہ خدا کی قسم ابھی روح نکلے گی نہیں، اللہ اس مسئلے کا پہلے پوچھیں گے۔ یہ جگہ ہے دنیا آخرت کا اسٹیشن، جب روح جہاں پہنچتی ہے نا اس جگہ پہ، یہ دنیا کا آخری اسٹیشن ہے، اس کے اوپر برزخ شروع ہو رہی ہے۔ جب یہاں بلغت التراقی گھنٹی پہ آ گئی، نرگٹ پہ آ گئی، الحلقوم حلق پہ روح آئی، اب جب روح یہاں پہنچتی ہے تو اس وقت دنیا غائب ہو جاتی ہے، دنیا سے ادراک ختم اور برزخ سامنے ہوتی ہے۔ مرنے والے کو فرشتے نظر آتے ہیں، اگلے جہان کی کارروائی وہ نظر آتی ہے، اپنے رشتہ دار نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تک روح نکلی نہیں، روح کہاں کھڑی ہے؟ یہ ادھر اللہ پاک روح کو روک لیتی، سارے وجود سے روح نکل آئی، یہاں پر اسٹیشن پہ روح کھڑ گئی۔ اب ایک تو فرشتے آپس میں مشورہ کرتی ہیں، بقیل من راق، بقیل من راق، فرشتوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ کون اس کو اوپر لے کے جائے گا۔ من راق کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے رقین کا معنی اوپر لے کے جانا، کہ اس کی روح کو یہاں سے اوپر کون سی جماعت لے کے جائے گی، الیجین میں لے جانے والی جماعت یا سجین میں لے جانے والی جماعت، کون سی جماعت کے حوالے کریں گے؟ قیل من راق، یہ فرشتے آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک جماعت فرشتوں کی اس مرنے والے سے سوال کرتی ہے، اور سب سے پہلا سوال
سب سے عام سوال جو موت کے ابھی پورا مرا بھی نہیں ہے، دنیا اور برزخ کے درمیانی اسٹیشن پہ روح کھڑی ہے، وہاں پر کھڑا کر کے سب سے پہلا سوال ہونا ہے، سب سے پہلا سوال وہ فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم، اینما کنتم، کہاں گئے وہ بزرگ، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارا کرتا تھا حاجتوں میں، مشکلوں میں، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا قبر پہ جا کے کہتا ادعو اللہ، اے بابا میرے لیے دعا چا کر، میرا کام کر دے یا کروا دے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، یہ پہلا سوال ہے، کہاں گئے وہ بزرگ جن کو پکارتا تھا، تو کہتا تھا بہاب الحق بیڑا دھک، اب تو تیری پوری کشتی ڈوب، تو کہتا تھا فلانا بابا، فلانا بابا میری فلانی مشکل حل کر دے، آج سب سے بڑی مشکل آ گئی کہ روح بھی نکل رہی ہے اور دنیا چھوڑ رہا ہے، تو آج ذرا بلانا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آگے ذرا سننا ہے، قالوا ضلوا عنا، یہ مسئلہ بیان کیا ہے اصحاب کہف نے، ضلوا عنا، آج ہم سے غیب ہو گئے، پہلے تو جب ہم 11ویں والے کو پکارتے تھے کبھی خواب میں نظر آتے، کبھی رات کو جناب مراقبے میں بھی نظر آتے تھے، کبھی ان کے تصورات کی دنیا میں ان کی شبیہیں اور شکلیں نظر آتی تھی، ضلوا، آج وہ سارے غیب ہو گئے، ہم سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرنے والا، اور پوچھنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ویسے 14 اگست کی طرف بھی آنا ہے، ذرا اونچا بولو۔ ہاں تو سوال ہوگا، ان میرے دوستوں بزرگوں کو بھی بتا دیں سوال ہوگا، اور سب سے پہلا سوال ہوگا اس مسئلے کا جو اشاعت التوحید کا امتیازی مسئلہ ہے۔ اگلا جواب اس طرح سنو، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف، اپنے بارے میں گواہی دیں گے، کس چیز کی گواہی دیں گے؟ انہم کانوا کافرین، انہم کانوا کافرین، کہ ہم پوری زندگی کافر بن کے رہے، فتویٰ تو اشاعتی ٹھیک لگاتے تھے، آج تو ہم کہتے ہیں نا کافر، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کافر نہ کہو، کلمہ گو ہے بیچارہ، کلمہ گو، گو عمران گو، یہ بھی کلمہ گو، کلمہ گو ہے بیچارہ، اس کو کافر نہ کہو، اور اب مرنے سے پہلے اپنے اوپر فتویٰ لگائے گا، شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے اللہ کی قسم یہ فتویٰ تو حق ہے، ہم پوری زندگی غیروں کو پکار کے پکے کافر بن کے رہے، ہمارے اندر ایمان کی رتی نہیں تھی۔ اب جب یہ کہے گا نا مشرک
کہ پکے کا پہ اقرار ہو گیا تو اللہ فرمائیں گے اب اس کی روح کھینچ لو، کہ شہادت پکی ہو گئی ہے کہ پوری زندگی کیا بن کے رہا؟ کافر، مشرک بن کے رہا۔ اور یہی بات انہوں نے کی اصحاب کہف نے، قلنا اذن شططا، پھر دلیل کا مطالبہ کیا اور غصہ کیا۔ اور یہ مقام بڑا مشکل ہے، مشرک پر بڑا بھاری ہے۔ مشرک تمہیں کہے گا میرے پاس 1000 دلیل ہے، 2000 دلیل ہے، 3000 دلیل ہے، اور جب کہو کہ پٹاری کھول ذرا ایک دلیل پیش کر تو آگے سے کہے گا فلانے بابے کو خواب آیا، فلانی کتاب میں، کتابیں دلیل ہے، خواب دلیل نہیں، بزرگوں کی لکھت دلیل نہیں، دلیل ہے کتاب اللہ، دلیل ہے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مشرک سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے، خدا کی قسم اتنا بھاری ہوتا ہے کہ میزائل کو برداشت کر لے گا اور دلیل کے مطالبہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ کسی مشرک سے پوچھ لو، اور پیغمبر کریم کو اللہ نے یہی فرمایا، قل، چیلنج کر میرا پیغمبر، یہاں قل بمعنی چیلنج دے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتو برہانکم، او مشرکو لاؤ دلیل، برہانکم مضبوط دلیل لانا، کوئی کچی شچی باتیں نہ کرنا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور مقام پہ فرمایا حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، حل عندکم من علم من دلیل قطعی، اگر تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل موجود ہے فتخرجوہ لنا، اس دلیل کو ذرا لاؤ۔ گواہی دے رہا ہوں میں یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، جو اللہ کے سوا کسی کے متعلق سما کا عقیدہ رکھ کے پکارتا ہے، لا برہان لہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، وہ پیش کرے گا صرف بزرگوں کی گپیں پیش کرے گا، خواب پیش کرے گا، آوازیں پیش کرے گا، حکایتیں پیش کرے گا، من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، تو یا اللہ اس کے پاس دلیل نہیں، تو پھر تو معاف کر دے گا بیچارے کے پاس دلیل جو نہیں۔ فرمایا انما حسابہ عند ربہ، معاف نہیں کروں گا، پورا حساب لوں گا، کہ بغیر دلیل کے، دلائل کے مقابل بغیر دلیل کے کس راہ کو اختیار کرتا رہا۔ اس لیے میرا بھائی ایک مقام چلو اور بھی سن لو، اولیاء اللہ کا عقیدہ، سورۃ الاحقاف پہ، وہاں پر بھی ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، یہی مطالبہ، کیوں مشرکو جن کے متعلق تمہارا نظریہ ہے کہ یہ سن کے سفارش کرتی ہیں، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، تورات لاؤ، انجیل لاؤ، زبور لاؤ، پہلے بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی کتاب لاؤ۔ اگر کتاب نہیں ملتی تو پھر آثارات من علم، کوئی ایسی خبریں متواتر پیش کیجئے جو پہلے انبیاء سے سینہ بسینہ آئی ہو، لیکن ہو متواتر، من علم قطعی ہو، علم کا اطلاق قطعی چیز پہ ہوتا ہے، جس کا ثبوت قطعی ہو، وہ پیش کرو۔ غیر اللہ کی پکار پر کوئی عقلی دلیل ہے وہ لاؤ، عقلی دلیل ہے وہ لاؤ، پہلی کوئی کتاب ہے وہ لاؤ، پہلے کسی نبی کا خطاب ہے وہ لاؤ،
جب نہیں لا سکتے تو فرمایا پھر سن لو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تم سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ من اضلو کا کیا معنی؟ سورہ احقاف پڑھ رہا ہوں ابتدائی آیات، گھروں میں دیکھنا۔ کون بڑا کافر ہے؟ کس سے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارے۔ من، ان ہستیوں کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، اور جواب کیا دیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ غافلون، قبر کے اوپر جا کے پکارو تب بھی کوئی پتہ نہیں، روزہ رسول کی ڈالی پکڑ کے پکارو، ہم عن دعائہم غافلون، المطلق یجری علی اطلاقہ، اپنے اطلاق پہ مطلق جاری ہوتا ہے، چاہے نیڑوں پکارو تا پتہ نہیں، دوروں پکارو تا پتہ نہیں۔ کمال مولوی کا اتنی ایتوں کا انکار کر کے پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہوں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور قیامت کے دن تو خود بولیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا اکابر اکابر اکابر، بزرگ بزرگ بزرگ۔ اچھا اکابر نہیں سمجھا، تم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں نے کہا او اکابر کی بات سمجھاتا ہوں۔ سب سے بڑے اکابر ہیں انبیاء اور رسول، اور عدم سماع کا مسئلہ انبیاء کا اجماعی مسئلہ ہے۔ عدم سماع کا مسئلہ، عدم سماع انبیاء پر اجماع الانبیاء ہے۔ انبیاء کے عدم سماع پر پورے چیلنج سے بات کر رہا ہوں۔ انبیاء کے موت کے بعد نہ سننے پر نبیوں کا اجماع ہے، اور مولویوں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، خدا کی کتاب میں، قرآن میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ سب نبیوں کا اجماعی مسئلہ، اور سوال ہوگا 50 مفسر، 50 سے بھی زائد مفسرین نے لکھا کہ انبیاء اور رسولوں سے اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے کہ تمہاری موت کے بعد، وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی؟ تمہاری کس نے سورو پکار کی، کس نے پوجا؟ کون تمہاری قبروں پہ ککڑ لے کے آتا تھا، ہٹے گٹے بکرے لے کے آتا تھا؟ تو سب کے سب نبی یہ جواب دیں گے مولا لا علم لنا، اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا غیب بن گئی۔ جب موت آئی تو دنیا غیب بن گئی، کیونکہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، اور جس علم کے اسباب نہ ہوں وہ علم غیب ہوتا ہے۔ دنیا ہم سے غیب بن گئی، اور ہم تو ساری زندگی دعوت دیتے رہے انک انت علام الغیوب، کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا سب غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اے میرا بھائی، یہ کسی صوفی کی کتاب نہیں، کسی مولوی اور مفتی کی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے ماتھے پہ اللہ نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ صرف قرآن کے ماتھے پہ لکھا ہے، اور بات بھی نبیوں کی
रसूल फयकूल माजा उजिबतुम कालू ला इल्म लना, सारे रसूल कहेंगे हमें पता नहीं है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, फिर खास कर जिन्हें पुकारा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उजैर, हजरत ईसा, इनको अलग करके अल्लाह सवाल करेंगे। हजरत ईसा से सवाल होगा, अअंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, बता मेरे ईसा पैगंबर, मैंने तुम पे इतने इनामात किए थे, पूरा रुकू इनामात कहे, इतने इनामात किए, अअंता कुल्ता लिन्नास, क्या तूने लोगों को ये कहा था कि मैं भी पुकारें सुनने वाला हूं, मैं भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा हूं। तो हजरत ईसा थर थर कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में। काला सुबहानक, हजरत ईसा करेंगे अल्लाह तू शरीकों से पाक है, मा यकूनु ली अन अकूला, ये तो मेरी शान ही नहीं थी, मेरा हक ही नहीं था कि मैं लोगों को कहता मुझे हाजत रवा मुश्किल कुशा समझो। या अल्लाह मैं इंसान था, तू सुबहान है, सुबहाना का, सुबहाना का, तू सुबहान में इंसान, ये तो मुझे हक भी नहीं पहुंचता था। इन कुन तो कुल तो हूँ फकद अलिमता, अगर मैंने उनको कहा होता तो तुझे तो मालूम है। तालमु माफी नफ्सी वला आलमु माफी नफ्सिक, तू मेरे राजों को जानता है, मैं तेरे राजों को नहीं जानता। क्यों? इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, वही जवाब दिया जो सारे नबी दे रहे हैं, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। फिर और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम की हदीस से फरमाया, जिस तरह हजरत ईसा से सवाल होगा इसी तरह मुझसे भी सवाल होगा। सवाल होगा, अलबत्ता कैफियत जुदा होगी। सवाल होगा कि दसो मेरे पैगंबर, बतला मेरे पैगंबर, बयान दे, ये तू लोगों को कह आया था मन सल्ला अलैया इंदा कबरी समेतहू, जो कब्र पे दरूद पड़े तो मैं सुनता हूं, दूर वाला पहुंचा दिया जाता है। ये तूने लोगों को कहा, बड़े बड़े मुफ्ती बेईमान बने, बड़े बड़े शुयूख बेईमान बने, तो क्या अंत कुल्त लिन्नास, क्या तूने ये बात की थी, लौला कलमा खलक तो लपलाक, सोनिया जे तेनू पैदा न करना हुंदा ते असी दुनिया भी पैदा न कर दे, 14 तबक तेरे लिए पैदा किए हैं। ये तूने कहा था लोगों को, अलंबियाओ युसल्लून, के नबी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, ये तूने कहा था इनको। फरमाया मुझसे भी सवाल होगा, और सवाल होगा हर उस झूठ के बारे में जो लोगों ने झूठी रिवायतें घर घर के पैगंबर के जिम्मे लगाई, झूठ और वो उसके बारे में। तो फरमाया मैं क्या जवाब दूंगा, अकूलो कमा कालल अब्दुस साले, मैं वो जवाब दूंगा जो हजरत ईसा जवाब देंगे, और मैं कहूंगा वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रकीबा अलैहिम, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहा तो किसी ने ये रिवायतें बयान नहीं की, किसी ने मुझे नहीं पुकारा या रसूल अल्लाह अगिस्नी या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी किसी ने नहीं कहा। और जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया,
दुनिया मुझसे गैब बन गई और सब गैबों को जानने वाला सिर्फ तू है। अब अकाबिर, इससे बड़े अकाबिर भी कोई है? अंबिया कह रही। और फिर जितने औलिया अल्लाह जिनको पुकारा गया, कब्रों को पूजागाह बनाया गया और वो मुवाहिद थे, आहले तौहीद थे, तो क़यामत के दिन कसम उठाएंगे और कहेंगे वकफा बिल्लाहि शहीदा बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हमें कोई पता नहीं कौन हमारी कब्र पे आया, किसने बकरा दिया, किसने मुर्गा दिया, किसने आके धमालें डाली, किसने कवालियां लगाई, किसने मेले और उर्स लगाए। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हम तुम्हारी पुकारों से बिल्कुल बेखबर थे। औलिया अल्लाह का अकीदा समझ आया? अब इनसे बड़ा अकाबिर भी कोई है? अकाबिर का मतलब तो कुरान बता रहा है, वो तो क़यामत के दिन कसमें उठाएंगे कि हमें इनकी सोरो पुकार का कोई पता नहीं है। और जो कुरान को न माने, तुम कहते हो अकाबिर मानो, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, तो अकाबिर मनवाना चाहता है। कुरान का मुनकर मुसलमान नहीं, चाहे मास्टर हो या प्रोफेसर हो, टार सर कुरान का हर मुनकर काफिर है। ये औलिया अल्लाह का अकीदा। अब हुआ दरमियान में अल्लाह ने एक फतवा भी लगा दिया, वो मैंने सुनाया था, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। एक फतवा साहब काफ ने लगाया, एक दरमियान में अल्लाह ने फतवा लगा दिया कि जो अल्लाह पे झूठ बोले उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। बादशाह ने कहा अच्छा तुम बड़े मुवाहिद निकले हो, हमारे सारे बाप दादा बुजुर्ग अकाबिर गलत थे। 3 दिन की मोहलत है, अपने अकीदे तौहीद से रुजू कर लो, नहीं तो तुम्हारे वजूद के टुकड़े कर दूंगा। 3 दिन की मोहलत है। अब ये सैड पे हुए, सैड पे इन्होंने सोचा कि हम हैं तो चंद, अगर हम मर गए तो मसला तौहीद कौन बयान करेगा। शहादत से नहीं भागे, शहादत के लिए भागे। शहादत से नहीं भागे। वक़्त होता है बड़ा थोड़ा, शहादत के, अब तुम्हें नहीं समझ आई। शहादतें 2 है ना, एक शहादत है अशहादो वाली शहादत, और शहीद भी उसे कहते हैं जो अशहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पे जान दे देना, उसकी गवाही मोतबर हो जाती है, इसलिए उसको शहीद कहते हैं। जान से गवाही देता है, जान के टुकड़े करवा के अमली शहादत देता है, अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए उसका नाम शहीद बन जाता है। तो शहादत से नहीं भागे, शहादत के लिए भागे कि हम चले गए तो शाहिद कौन रहेगा, मसला कौन बयान करेगा। अल्लाह फरमाते हैं जब जुदा हो गए उनसे, वैज़े तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये होती है विलायत का वो मकाम जहां किस्मत वाले पहुंचते। मसला समझा, विलायत शुरू, बयान किया विलायत कमाल पे, और इस कमाल में बहार आती है कि जब मुशरिक से बाइकाट होता है।
اب بائیکاٹ کیا، ایک بائیکاٹ اعتقادی اور ایک بائیکاٹ جان کے لحاظ سے. یہ بزرگ سو رہا ہے. جان کے لحاظ سے اب جدا ہونے کا عقیدہ پہلے ہی جدا ہے. اب مشرکوں کی بستی چھوڑو اور ہجرت کرو. تو یہ مشرک سے کامل بائیکاٹ. اللہ جانتا ہے جو آدمی مشرک سے کامل بائیکاٹ کرتا ہے نا، اللہ اس کو عبادات کی لذت کی نعمت دیتی. اور جو مشرک سے بائیکاٹ نہیں کرتا نا تو وہ منافق ہی رہتا ہے. اوپر اوپر توحید کے نعرے، توحیدی توحیدی، تو اندر توحید نہیں. تو اس لیے جدا ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. اب جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں. خود کہہ رہے ہیں فَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ. یار یہ پہاڑ ہے، پہاڑ رات کو چلتے رہے، صبح قریب آنے لگی. پہاڑ کے ایک کھو اور غار، کہتی ہیں اس کے اندر چلے جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ پہاڑ کی غار میں بچائے گا کون؟ پہاڑ کی اتنی بڑی کھو اور غار. فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ. یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا توکل. پورا وطن چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے ایک اندھی غار میں جا رہے ہیں اور اس توکل اور اعتماد پہ جا رہے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ. اللہ اپنی رحمت کے بستر بچھا دے گا، رحمت پھیلا دے گا. یحیی لکم من امرکم مرفقا. اور اللہ تمہیں تمہارا سامان بھی مہیا کر دے گا. یہ جا رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور دعا بھی کس انداز میں کی؟ فقالوا ربنا. اولیاء اللہ کی دعا سنو. قالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اللہ کے اولیاء دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، آتنا من لدنک رحمتا، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر دے. اولیاء اللہ مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں؟ ایسا بولو گے تو 1 گھنٹہ اور لگاؤں گا. اولیاء اللہ مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں اور کیسے پکارتے ہیں؟ پنجا تنہ دا واسطے ہی، 12 تے پنجا دا واسطے ہی، غازی علمبردار کے علم کا واسطہ، نبی پاک کا واسطہ، حضرت ابراہیم کا واسطہ. یہ واسطے شاستے اولیاء اللہ کی دعاؤں میں نہیں ہوتے. اس لیے کہتے ہیں ربنا. ربنا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. ربنا یا ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار. ہم تو مخلوق کے وسیلے ماننے والے نہیں ہیں. ہم لوگ تو کئی قسم کے وسیلے پیش کرتا ہے. اور مسلک الاولیاء فی مسالت الدعاء، دعا اور پکار کے مسئلہ میں اللہ کے ولیوں کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ پکارنا بھی صرف اللہ کو ہے اور پکارنا بھی اس کے ناموں کے ساتھ ہے. آج مولوی کی دعا سنو، جب تک 6-7 واسطے نہ دے نا اس کو مزہ نہیں آتا. اچھی بلی دعا کر رہا ہوگا، آخر کھٹ برسی، آخر پہ آ کے نا آمین بجاہ النبی الکریم. اور بے ایمانہ، اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھو. پیغمبر کریم نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟
کوئی مخلوق کا واسطہ وسیلہ نہیں، اللہ ابراہیم کا واسطہ، اسماعیل کا واسطہ۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، واسطے 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 ختم ہی نہیں ہوتے، اللہ تک پہنچتے ہی نہیں ہے کہ شاہ اللہ دیتے دا واسطے ہی، شاہ فلانے دا واسطے ہی تے فلانے دا واسطے ہی۔ یہ واسطے شاستے نہیں میرا بھائی، سب سے بہتر وسیلہ ہی یا للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اللہ دے نامہ تو جدا نا سونا کہندا نہیں تو پھر اللہ دے نامہ دا وسیلہ پیش کر، یہ وسیلہ ہے۔ ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار عطا کر دے ہمیں میں اپنی جناب سے من لدن کا، ہمارا زور بھی نہیں، ہمارے اندر لیاقت بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں، من لدن کا محض مہربانی کر دے، خالص مہربانی کر دے، اور ہمیں رستہ بھی دکھا دے اور ہمارے مشکلات بھی دور کر دے۔ یہ اپنی بستی سے نکل کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو بادشاہ کو کہا تھا ربنا رب السماوات، اب خود عملاً کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ 14 اگست ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں ہمارا وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج اسی 14 اگست کی یاد میں مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں ہم نمازیں پڑھیں گے، ہندوستان میں نمازیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ کہ جہاں ہم روزے رکھیں گے؟ ہندوستان میں پابندی ہے روزوں پر؟ یہاں سے حج پہ جائیں گے؟ آپ سے زیادہ مسلمان بھارت میں موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنا؟ سن 47 سے لے کے 2020 تک کیلکولیٹر پہ شمار کر لو کہ 50 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا۔ 50 سے کئی زائد 14 اگست آئے، لیکن یاد رکھ لو آزادی تب ہوگی اور پاکستان کا حقیقی وجود کی سالمیت تب ہوگی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا اس مقصد کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی، لاکھوں عزتیں لوٹی گئیں، اور بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اور اس ملک بنانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس ملک میں کتاب و سنت کا قانون نافذ ہوگا، اقامت دین ہوگی۔ اس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا۔
इकामत दीन के लिए, और यही नस्बुल ऐन था उस वक्त, और यही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही नारा था, यही नस्बुल ऐन था, यही मिशन था कि हम ऐसे जमीन के टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी के निफाज करेंगे। अल्लाह की किताब का कानून होगा, पैगंबर करीम की सुन्नत का कानून होगा। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, इसी मकसद के लिए लाखों जानें कुर्बान हुई, इसी मकसद के लिए करोड़ों इज्जतें बर्बाद हुई, इसी मकसद के लिए जायदाद, माल और सब कुछ छोड़कर मुसलमानों ने हिजरत की एक खित्ता जमीन पर। यहां पर मकसद यह था कि हम मुहम्मदी हैं और मुहम्मदी कानून को मानने वाले हैं। हम अंग्रेज के कानून पे लानत करते हैं, हम तागूती निजाम का इनकार करते हैं। जब तक तागूत का इनकार नहीं करते, हम ईमान को ईमान नहीं समझते। तो पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये था कि जहां किताब और सुन्नत का कानून होगा, और हमारी आज भी जो काबिज गिरोह है, बेदीन किस्म के हुक्मरान और बेदीन किस्म का तबका, आज वो मुसल्लत है जिनको इस्तंजा करने का तरीका भी नहीं, नमाज नहीं, सूरह इखलास किसी वजीर को नहीं आती, कुरान का पता नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की पहचान नहीं। आज वो मुल्क गुंडों के हाथ चढ़ गया। आज वो मुल्क जागीरदारों, जिनके आबाओ अजदाद अंग्रेज के बूट पालिश करते रहे, उनको जागीरें मिली, आज वही जागीरदाराना निजाम MNA की कोई सूरत में हो या MPA की सूरत में हो, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियां के ज़ाहिर बदलता है, और वही गुंडे फिर फिर कर तुम्हारे ईमान पे भी डाका डाल रहे हैं और तुम्हारी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए हकीकी आजादी तब होगी जब इस मुल्क में मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत का कानून आएगा, वो आजादी का दिन होगा। ये आजादी, हमें इस पे ये खुशी जरूर है कि ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, लेकिन हमारे मुल्क, हमारे वतन पर जो नाजायज कब्जा कर दिया गया और मुहम्मदी निजाम के मुकाबिल गैरों का निजाम मुसलमानों पे मुसल्लत किया गया, तो इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। हालांकि हमारे मुल्क की करारदाद मकासद, उसको जरा पढ़ लीजिए, 1973 का आईन, उसको जरा पढ़ लीजिए। करारदाद मकासद के अंदर लिखा है कि हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की होगी, और जो मिंबरान कानून इलाही के नाफिज करने वाले होंगे, इसके मुंतजिम होंगे, हाकिम आला, और हुक्मरानी सिर्फ रब्बुल आलमीन की होगी। और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो किताब व सुन्नत से टकराए। ये आईन 73 में भी, करारदाद मकासद में भी तहरीर शुदा है। तो हम पुरअमन ये मुतालबा करना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, और हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारी करारदाद मकासद में है और जो 1973 के आईन में सिक्के मौजूद हैं, आज ये 14 अगस्त के मौका पर हमारे हुक्मरानों को, हमारे जजेस को, हमारे इदारों को इस पे गौर करना चाहिए कि आज चलो 50 साल के तक जो गद्दारी की करारदाद मकासद से, आईने पाकिस्तान से जितने आए गद्दार रहे, गद्दारी की मौत मरे, तो आज तौबा करके
اعلان کر دو کہ جو قرارداد مقاصد میں اور 73 کے آئین میں سکے درج ہیں ان کو عملی صورت پہنائی جائے گی تاکہ حقیقی آزادی بھی ہو جائے اور پاکستان کے قیام کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہونا چاہیے یا نہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔